السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ کتاب الدعوات یعنی جس جگہ پر مختلف قسم کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، ان دعاؤں میں یا دعاؤں کے تعلق سے بیانات جو بھی انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، دعا کے جو مسائل یا جو دعائیں ذکر کی ہیں، ان میں سب سے پہلے اس بنیاد کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ آیت دعا کے تعلق سے بڑی بنیادی پیغام دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سب سے پہلے لا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مانگنا اگر کسی سے ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اور اسی چیز کو ہر نماز میں ہم اللہ کے سامنے دہراتے بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہمیں زندگی میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا صرف اللہ سے مانگیں۔ کیوں مانگیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہاں پر دیکھیے ایک بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مدفون لوگ تو سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، ہماری بات کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری بات کو ڈائریکٹ نہیں سن رہا ہے۔ یہاں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ دیکھو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عجیب عقیدہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ سن رہا ہے، جو زندہ اور حی و قیوم ہے وہ نہیں سنتا۔ تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول، سنوں گا نہیں کہا، قبول کروں گا کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں مطلب عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے دعا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس لیے حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے دعا کے تعلق سے اصل میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک حدیث پیش کیے ہیں۔ حدیث کون سی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دیا تھا۔ اللہ نے انبیاء کی بہت ساری دعائیں قرآن میں ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے قبول بھی کیا، لیکن اللہ کی طرف سے گفٹ تھا بالخصوص انبیاء کو کہ ایک دعا تمہاری ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کے لیے وہ دعا کو بچا کر رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے میں سفارش کروں گا۔ اس کے بعد دعاؤں کے ذکر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے استغفار کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے سوال بھی کریں، اللہ سے مانگیں، اور جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس میں اہم حصہ
ایک بڑا حصہ ہمارا استغفار کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کا اعتراف کر لیں تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا۔ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی میں سامان لے کر سفر کر رہا تھا، راستے میں کہیں آرام کرنے کے لیے رکا، مثال دی گئی ہے یہ، رکا تو اس کی اونٹنی کھو گئی، یہ سو گیا۔ جب نیند کھلی تو معلوم ہوا کہ اونٹنی غائب ہے اور صحرا ہے، کوئی پانی کا کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ جب نیند کھلی تو پریشان ہوا، سب طرف تلاش کیا، کہیں نہیں ملی، پھر سے لیٹ گیا، پھر سو گیا۔ دوبارہ جب نیند کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی جو ہے سارے سامان کے ساتھ موجود ہے، تو وہ خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میری اونٹنی مل گئی۔ خوشی میں کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اس کو بولنا کیا چاہیے تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الٹا بول دیا خوشی میں۔ تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے تعلق سے اصل میں عام زندگی میں ہمیں کچھ چیزیں بنیادی طور پر یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ اس سے پہلے بھی غالباً میں نے بیان کیا ہے، اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو، قبول ہونے کے یقین کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اسی مفہوم کی پیش کیا ہے، لیکن اس میں الفاظ دوسرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو فَلْيَعْزَبِ الْمَسْأَلَةِ، کوئی بھی اللہ سے جب دعا کرے تو مضبوطی کے ساتھ اللہ سے مانگے، یہ نہ کہے کہ اللہم ان شئت فاغفر لی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، ایسا مت بولو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، وہ چاہے گا تو معاف کرے، اللہ تو چاہے تو معاف کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی بول سکتا کہ نہیں معاف نہیں کرنا، اللہ پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی، اس لیے مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مانگو، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے پختگی اور مضبوطی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے۔ دعا میں ایک چیز یاد رکھیے کہ رسمی دعا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو خالی ہر نماز کے بعد ضروری سمجھ لیے کہ بس نماز کے بعد دعا کرنا ہی ہے، حصہ ہے نماز کا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کبھی مانگ لیے تو مسئلہ تو نہیں ہے، اجتماعی تو غلط ہی ہے، لیکن انفرادی آپ کبھی کبھی مانگ لیں، لیکن اس کو لازمی حصہ بنا لیں، ایسا نہیں ہے، اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اور اگر مانگ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو کیوں؟ ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاہن، اللہ بے پرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پوری زندگی میں کوشش یہ کریں کہ رزق حلال کھائیں، کیونکہ آپ اگر حرام کھا کے خانہ کعبہ میں جا کر بھی دعا کریں گے تو قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہا ہے، دل میں بغض پیٹ میں حرام، طواف پہ طواف، دل میں بغض پیٹ میں حرام، طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کتنا ہی مانگ لیں، کتنی ہی عبادت کر لیں، اگر آپ کے جسم میں، آپ کی ذات میں حرام کمائی ہے، حرام رزق آپ کے پاس ہے، تو پھر دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسافر کا جو واقعہ بیان کیا، پریشان حال ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی زندگی میں حلال روزی ہو، تو یقین کے ساتھ دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی قبول کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین ہونا، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں ہماری زندگی میں ہمارے جو کھانے پینے، ہمارا لباس ہے وہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں میں ایک چیز، بہت اہم چیز یہ ہے، قبولیت کی وقت جو گھڑی ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص جو وقت ہیں جو بتائے گئے ہیں، میں ابھی آخر میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ ایک واقعے کے ساتھ ذکر کروں گا۔ دعائیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں ایک چیز یہ ہے کہ دعا لوگوں کو دیں اور دعا لینے کی کوشش کریں۔ ایک تو رسم ہمارے یہاں پر بن گئی، کسی سے ملاقات ہوئی تو کیا بولتے ہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعا کے لیے کسی سے بول سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، جیسے
انس رضی اللہ عنہ کو ان کی امی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے خادم انس ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے ان کو دعا کیا دیے تھے معلوم؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ، اے اللہ اس کو مال بھی خوب دینا، اولاد بھی خوب دینا، اور جو کچھ دینا اس میں خوب برکت عطا کرنا۔ دیکھیے ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ اصل کثرت نہیں، کثرت مطلب زیادتی، زیادہ خوب مل جانا، اصل کثرت نہیں، اصل برکت ہے۔ برکت تھوڑی چیز میں بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی خوب کما کر بھی انسان خوش نہیں رہتا۔ گھر کے کئی لوگ کما رہے ہیں لیکن پھر چین سکون نہیں ہے، اور گھر میں ایک ہی فرد کما رہا ہے لیکن سب سکون سے ہیں، تو یہ برکت کا نتیجہ ہے۔ اور ادھر کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی دعا دیے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کثرت کی بھی دعا دیے تھے، برکت کی بھی دعا دیے۔ تو کسی سے دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہاں کریں جہاں امید ہے کہ ہاں دعا ملے گی، وہ رسم نہ بنائے کہ سب کو بول رہے ہیں دعا کرنا دعا کرنا۔ آپ نے صحیح معنوں میں دعا کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے حق میں یہ دعائیں قبول کیا، اتنا مال دیا مجھے خود نہیں معلوم کہ میرا مال کہاں کہاں پڑا ہے، اتنا مال اللہ نے دیا۔ اور دوسری چیز اللہ نے اولاد بھی اتنی نوازا تھا ان کو۔ راوی نے ذکر کیا صحیح بخاری کی روایت میں جو حدیث ہے یہ دعا اسی میں آگے منقول ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں بیٹے اور پوتے، اولاد اور ان کی اولاد میں 125 کو اپنی زندگی میں دیکھ لیے تھے۔ 125 بیٹے پوتے وغیرہ سب ملا کے 125 کم ہوتے ہیں۔ عمر بھی اللہ نے خوب دیا تھا ان کو، 100 سال کی عمر تھی، اور مال بھی خوب دیا تھا۔ تو دعا کا مطالبہ کریں لیکن وہاں کریں جہاں امید ہے آپ کو، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم جب کوئی خیریت پوچھے، خیریت ہے دعا ہے آپ کی، بولتے غلط ہے یہ جملہ۔ وہ دعا دیا نہیں، کبھی زندگی میں آپ کو دعا نہیں دیا اور آپ بول رہے ہیں کہ دعا ہے آپ کی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا بولیں؟ الحمدللہ، جس حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ دعا دیں آپ، اور دعا مانگنے کا، دعا کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے مطالبہ کیا ہے تو دل سے اس کے حق میں دعا کریں۔ دعا کے تعلق سے جو چیزیں بتایا میں آپ کو کہ ایک خاص گھڑی جو ہیں ان کا اہتمام کریں، اور کسی کے لیے دعا کرنا ہے تو دل سے دعا کریں۔ اور یہ جو خاص چیز میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، لوگوں کے ایسے کام آئیں کہ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ لوگ دل سے آپ کو دعا دیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک بڑے بزرگ اور بڑے بہت قابل استاذ تھے، تو مولانا یعقوب صاحب جو ہمارے چچا ہیں انہوں نے وہاں پڑھے ہیں، وہ بتایا کہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے پڑھنے کے بعد تو ہم اپنے وہ استاذ کے پاس گئے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کیجیے، دعا کرنا۔ تو کہا بیٹا دعا مانگتے نہیں، دعا مانگی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ دعا مانگی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ مانگی جاتی ہے وہی جو ہمارے یہاں رسم نہ دعا کرنا، یہ مانگنا ہے، لیکن دعا لی جاتی ہے